جہد مسلسل جس کی زندگی کا خاصہ بن جائے، کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھتی جاتی ہیں۔ عظیم خطہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کر کے آنے والے اس خاندان نے عزت کی زندگی جینے کے لیے رزق حلال کی تگ و دو میں محنت مزدوری کو اپنا پیشہ بنایا۔ تعمیراتی شعبے سے وابستہ اس خاندان کے جد امجد اپنے کام میں اتنی مہارت و نفاست رکھتے تھے کہ مساجد کے میناروں کی تنصیب جیسے باریک بینی والے کام کے لیے لوگ ان کی خدمات حاصل کرتے۔ 27 ستمبر 1958 کو اس خاندان میں ایک ایسے بچے نے آنکھ کھولی جس کی روشن پیشانی اس بات کی عکاسی کر رہی تھی کہ قسم پرسی کے لمحوں کو اپنی محنت و لگن سے یہ بچہ آسودگی میں بدلے گا، نہ صرف معاملات زندگی میں صاف ستھرا ہوگا بلکہ اسلام کی مٹی کے دنوں کی بحالی کے لیے بھی وقت کے مجدد کا دستے بازو بنے گا۔ والدین نے اس نوجوان کا نام محمد یونس رکھا۔ محمد یونس نے اپنی ابتدائی تعلیم قومی ہائی اسکول میں مکمل کی۔ کالج کی تعلیمی سرگرمیوں کو خیر آباد کہا ہی تھا کہ 22 سالہ لڑک پن کی عمر میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ فکر معاش اسے کاروباری سرگرمیوں کی طرف لے گئی، جس کا آغاز کالج روڈ پہ کتابوں کی ایک دکان سے کیا، مگر کم عمری اور نا تجربہ کاری کے باعث وہ کاروبار سمیٹ دیا۔ جن کے جذبے جواں ہوں وہ ہمت کہاں ہارتے ہیں۔ اس نوجوان نے ایک جنرل اسٹور کی بنیاد رکھ دی۔ 24 گھنٹوں میں سے وقت کا ایک بڑا حصہ روزگار کی نظر ہو جاتا۔ اس کے باوجود اس نوجوان نے محنت ترک نہ کی۔ مقصد فقط ایک تھا کہ میں معاشرے کی ترقی میں کوئی کردار ادا کر سکوں، آنے والی نسلوں کا مقدر سنوارنے میں اپنے حصے کی شمع روشن کر جاؤں۔ اسی فکر نے اس نوجوان کو تحریک کے اوائل دور میں ہی تحریک منہاج القرآن سے وابستہ کر دیا۔ انیس سو 80 میں ان کے دوست حاجی امین بھٹی سے ایک رسالہ نما کتابچہ نابغہ عصر لے کر پڑھا، جس میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی شخصیت کے چند ایک گوشوں کو اجاگر کیا گیا تھا، جسے پڑھ کے وہ نوجوان بے حد متاثر ہوا۔ شیخ الاسلام کا راستہ اس نوجوان کو اپنا راستہ محسوس ہوا۔ اس کا قلب یہ گواہی دے رہا تھا کہ اللہ اور رسول صلوات والسلام کے نام پہ کام کرنے والی تحریک کا دستے بازو بننا میری زندگی کا اولین مقصد تھا۔ آپ کی تحریک میں شمولیت 1983 سے لے کر آج تک ہر دور میں لوگوں نے ہمیشہ فخر ہی کیا ہے کہ آپ کا تحریک میں شامل ہونا ایک اچھا اضافہ ہے۔ انتھک محنت اور جہد مسلسل سے جہاں آپ نے کاروبار کو بام عروج بخشا، وہیں تحریک سے وابستگی سلسلہ تعلیم کو پھر سے جاری رکھنے کا سبب بنی۔ چراغ علم جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے علم کے پھیلاؤ کی آپ کے اندر ایک تڑپ تھی۔ محمد یونس کے اندر یہ تڑپ تھی کہ نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، اور قائد تحریک کا پیغام کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔
چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک لاکھ. محمد یونس کو جب مشن میں محنت کی ترغیب ملی تو وہ اپنی نوجوان نسل کو تعلیم و تربیت کے لیے شعبہ تعلیم کی طرف لے آئی. آخرکار 5 ستمبر 1989 کو جنرل اسٹور بھائی کے سپرد کر کے آپ نے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھ دی، جس کا افتتاح قائد انقلاب نے اپنے دستے مبارک سے کیا. کاشف ماڈل اسکول بعد ازاں بفضل تعالیٰ آپ کی شبانہ روز محنتوں کے نتیجے میں کاشف ایجوکیشن سوسائٹی کی شکل اختیار کر گیا، جس کی برانچز علاقے میں تشنہ لب علم کو سیراب کرنے لگیں. آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا. 17 جولائی 1990 کو علم کی پیاس محمد یونس صاحب کو روحانیت کے عظیم مینار سیدی طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں شاہراہ گیلانی کوئٹہ لے گئی، جہاں آپ نے سیدی کے دست حق پہ یہ بیعت کی کہ آپ کا مرید ہمیشہ حق و سچ کا داعی بن کر معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف برسر پیکار رہے گا. کوئٹہ جانے والا تو محمد یونس تھا، مگر واپسی پہ سرکار غوث الاعظم کے اولاد کی طرف سے ملنے والے روحانی فیض نے محمد یونس قادری بنا کے بھیجا. تحریک منہاج القرآن سے وابستگی صرف عقیدت و محبت کی حد تک نہیں تھی، بلکہ شمولیت سے تادم مرگ مختلف ادوار میں ضلع سیالکوٹ میں آپ کا فعال تنظیمی کردار رہا. آخری ادوار میں آپ 2 سال ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک اور 2 بار ضلعی امیر تحریک منہاج القرآن سیالکوٹ رہے، جس میں فعال تنظیمی ڈھانچہ، رفاقت سازی، مختلف فارمز میں باہمی ہم آہنگی، دیگر مہمات کو بہترین انداز میں منظم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے تحریک کے پلیٹ فارم سے ضلع سیالکوٹ میں کئی پروجیکٹس پہ کام کیا، جن میں سے 2 اداروں کا قیام سر فہرست ہے. ایک یتیم بچوں کی کفالت تعلیم و تربیت کا ادارہ آغوش گرامر اسکول رنگپورہ، اور دوسرا بجوات میڈیکل سینٹر بجوات میں غریب نادار مفلوق الحال بچوں اور عوام کی داد رسی کر رہے ہیں. تاریخ اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی. یونس القادری مرحوم کی یہ کاوشیں بھی تاریخ میں امر ہو چکی ہیں. یونس قادری صاحب واقعی ایک گہرے نایاب تھے، جنہوں نے کاشف ماڈل سکولز اور تحریک کے کاموں کی بے پناہ مصروفیات کے باوجود اپنے خاندان کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا. اگرچہ محمد یونس قادری صاحب کی ترجیحات منہاج القرآن کے مشن کی ترویج و ترقی ہی ٹھہریں، مگر آپ اس دوران بھی اپنے خاندان سے کبھی غافل نہیں رہے. آج محمد یونس قادری کی اولاد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہترین اوصاف سے مالا مال، اور خاندان کے بڑے اور بچے زندگی کی دوڑ میں زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں. محمد یونس قادری انفاق فی سبیل اللہ پہ گامزن رہے، اپنے تو اپنے اغیار کی بھی دادرسی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے، اور ایسے میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دیتے. تحریک کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا ایجوکیشن فیلڈ میں بھی منوایا. آپ کا شمار شہر کے ممتاز ماہرین تعلیم میں ہونے لگا. پرائیویٹ اسکول میں ہم آہنگی اور مشترکہ نصابی سرگرمیوں کے لیے فعال اور مؤثر کردار کو دیکھتے ہوئے آپ کو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ضلع سیالکوٹ کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا، جس میں آپ کی کارکردگی قابل ستائش اور لائق تحسین رہی. اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا، اے درد بتا کچھ تو ہی
तक ये मुअम्मा हल ना हुआ। जिसने आना है उसका जाना भी तय है। मौत एक अटल हकीकत है, मगर ऐसी नाबगाए रोज़गार हस्ती का अचानक चले जाना मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा खला है जो किसी सूरत पुर नहीं हो सकता। अक्टूबर 2019 को अचानक इंकशाफ हुआ कि आपको कैंसर जैसी मोज़ी जानलेवा बीमारी ने आ घेरा है। वक्त की कमी का इल्म होने के बावजूद आपका हौसला पस्त ना हुआ, बल्कि अपने बच्चों और फैमिली मेम्बर्स की भी हौसला अफजाई करते रहे। साथ साथ आखिरी लम्हों तक अपने फ़राइज़ मनसबी से गाफिल नहीं रहे। बीमारी के दिनों में एक दिन अपने बेटे को कहते हैं कि मुझे मरने का कोई खौफ नहीं, क्योंकि मैंने अपने मामलात लेन देन को साफ शिफाफ रखा है। ज़िंदगी कब वफा करती है? शायद गोहरे नायाब हस्तियों के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत होती है। बीस सितंबर 2020 एक ऐसा ही दुखों से भरा दिन साबित हुआ और मोहम्मद यूनुस कादरी अपने ख़ानदान, तहरीक मिनहाजुल कुरान और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का सरमाया हमेशा हमेशा के लिए हमें सोगवार छोड़कर अपने हालिक हकीकी से जा मिला। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। हर एक को साथ लेकर चलना सीखना हो तो मोहम्मद यूनुस कादरी मरहूम से सीखिए। ज़िंदगी गुजारो तो मोहम्मद यूनुस कादरी मरहूम की तरह कि मौत आ जाए तो इत्मीनान कल्ब नसीब हो और तड़प हो महबूब से मिलन की, कब्र में उतरने की जल्दी हो कि वहाँ मुस्तफ़ा सलातु वस्सलाम का दीदार होना है। कब्र में सरकार आएं तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से ए फरिश्तों मैं क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। लोगों ने पुरनम आँखों के साथ आपके जनाजे में शिरकत की और आपका जनाजा इस कदर दीदनी था कि यूँ महसूस होता था कि सारे का सारा शहर उमड़ आया हो। और हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने उसी रोज़ आपके लिए खुसूसी दुआ फरमाई और आपको मोहम्मद यूनुस कादरी रहमतुल्लाह अलैह कहकर पुकारा। उनकी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें तहरीक के कमांडर का लक़ब दिया गया। अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही मर्द कलंदर लोगों के बारे में फरमाया था कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपके अब्बू जान को मोहतरम मोहम्मद यूनुस कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीम फर्जंदान और अजीम सपूत और थे और बहुत अजीम शान दौर उन्होंने सियालकोट के ज़िली अमीर का गुजारा। उम्र भर मुस्तफ़वी मिशन के अजीम सिपाही बल्कि कमांडर रहे। हर लम्हा हुज़ूर इस्लाम की शफाअत का साहिबान उनके सर पे तना रहे। आमीन। और कब्र की वहशत से मारूम हो, सवालात आसान हो, कब्र के आका इस्लाम की पहचान और मारिफत नसीब हो। फिर मौला मिनहाजुल कुरान की उम्र भर की खिदमत उनकी शफाअत बना दे। आमीन।
حضور علیہ السلام کی عمر بھر کی نوکری ان کے لیے باعث شفاعت بنا دے، باعث بخشش کر دے، بلندی درجات دے اور ان کی قبر کو جنت میں بدل دے یا اللہ۔ کتنی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا